کا باب پڑھتے ہیں. بابن، یہ باب ہے. آپ کو پتہ ہے جب بابن لکھا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاذا بابن، یہ باب ہے جس بارے میں علامت الایمان، ایمان کی علامت حب الانصار، انصار سے محبت ہے. تو انصار سے محبت اگر کسی کے اندر ہے تو یہ ایک طرح سے علامت ہے کہ اس شخص کا ایمان جو ہے وہ اچھا ہے. اگر انسان کے دل میں انصار سے کوئی رغبت نہیں ہے یا ان سے بغض ہے تو یہ ایمان کی خرابی اور ناقص کا اظہار کرتا ہے. تو اب باب کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا بات کریں تو یہاں پر امام بخاری نے پیچھے ہم نے دیکھا کہ جس طرح دیکھیں قرآن میں بھی ربط ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی صورتوں کا مضامین کا ایک ربط ہوتا ہے جو ہمیں بالکل واضح نظر نہیں آتا، لیکن علماء اس ربط کو پہچانتے ہیں جب اس پر غور و فکر کرتے ہیں. تو اسی طرح امام بخاری نے بھی کوشش کی ہے کہ ان کے ابواب بندی جس طرح سے انہوں نے ترتیب دی ہے احادیث کو اپنے کتاب میں، تو اس میں انہوں نے ایک طرح سے ربط رکھا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح اگر ہم غور کریں، دیکھیں وحی کو پہلے رکھا، پھر ایمان کو رکھا، پھر اب ایمان کے بعد علم کو رکھا ہے، پھر علم کے بعد اعمال آئیں گے. تو یہ ایک طرح سے ہمیں کیا بتاتا ہے کہ انسان کو وحی کا آغاز کہاں سے ہوا، انسان کے دین کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وحی سے ہوا. تو وحی سب سے پہلی چیز ہے. وحی سے ہمیں جب پتہ چلا تو ہمارے دل میں ایمان آیا. جب ایمان آیا تو ہم نے علم حاصل کیا تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ پائے. پھر جب علم حاصل کیا تو پھر اعمال تک پہنچے ہم، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ربط ہے. اسی طرح اب اس باب میں امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ انصار کی محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے. تو آپ کو اگر یاد ہوگا پیچھے ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں ہمیں 3 باتوں کا کہا گیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جس سے انسان جو ہے وہ اس کا ایمان جو ہے وہ اس سے اس کا کامل ہوتا ہے، اس کو حلاوت ایمان کی حاصل ہوتی ہے. اس میں ایک چیز کیا تھی کہ اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرنا اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا. تو یہاں پر اب ایک مثال کے طور پر اس حدیث کو پیش کر دیا امام بخاری نے کہ اگر ہمیں کہا گیا اللہ کی خاطر محبت کرنی ہے تو پھر ہمیں کن لوگوں سے محبت کرنی ہے جو کہ ہم یہ سمجھے کہ ہاں واقعی ہماری یہ محبت اللہ کی خاطر ہے. تو امام بخاری نے یہاں پر انصار کا ہمیں بتایا کہ انصار سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، یا ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے. گویا کہ اگر ہم پچھلی حدیث پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اللہ کی خاطر محبت کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں سے تو ہمیں انصار سے ایک مثال بتا دی کہ تمہیں انصار سے محبت کرنی ہے. ظاہر یہ ایک مثال ہے، اس کے علاوہ بہت سی محبتیں میں نے آپ کو سمجھایا تھا لاسٹ ٹائم کہ ایمان ہم جو ایمان کی محبتوں کی علامات کیا ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایون اپنے رشتہ داروں سے بھی اگر اللہ کی خاطر محبت رکھیں گے تو یہ بھی ہماری ایک عبادت اور ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ ہو جائے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا شوہر اور بیوی کی محبت میں بھی ہم اللہ کی خاطر ان سے بھی محبت کر سکتے ہیں، اور ان کی میں نے علامات بھی بتائی تھی آپ کو کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہماری محبت اللہ کی خاطر ہے. تو یہاں پر ہمیں اب انصار کی محبت کا کہا گیا کہ انصار کی محبت سے بھی ایمان کی پہچان ہے. اگر ہمارے دل میں انصار کی محبت ہے تو گویا کہ یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے کہ ہاں ہمارا ایمان اچھا ہے. تو اور بات کا دوسرا مقصد جو ہے امام بخاری کا یہ ہے، ایک تو ربط بتایا ہے امام بخاری نے، دوسرا مقصد یہ ہے
کہ مرجیہ کے عقیدے کا رد کیا ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا پیچھے کہ جو گمراہ عقائد رکھنے والے گروہ تھے موجود اور آج بھی ہیں مسلمانوں میں، ہمیشہ گمراہ عقیدے کے لوگ موجود رہے ہیں. تو جو ایک گروہ تھا مرجیہ، جو کہ یہ بلیو کرتے تھے کہ ایمان جو ہے بس ایک دل میں ہوتا ہے، اس کا نہ اس کا عمل سے کوئی تعلق ہے، نہ انسان کے کردار اخلاق سے کوئی تعلق ہے. بس اگر انسان دل میں اقرار کر لے جو لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر وہ مسلمان ہے. تو یہ عقیدہ بہت ہی گمراہ کرنے والا ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اعمال کی کوئی پرواہ نہیں ہے انسان کو، گناہ کرے نہ کرے، عبادات کرے نہ کرے، کیونکہ ایمان تو ہے بس، اور ایمان ہماری نجات کا ذریعہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. امام بخاری نے ہر عمل اور ہر اخلاق کی بات کو ایمان کے ساتھ تعلق بتایا ہے، جو کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سے زیادہ چیزیں بتائی جو کہ ہمارے اعمال کو یا تو ہمارے ایمان کو یا تو بڑھاتی ہیں، یا اگر ان کی غیر موجودگی میں ہمارا ایمان ناقص ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی دیکھیں، اگر علامت ایمان کی علامت ہے انصار کی محبت، ٹھیک ہے، تو جس چیز کی علامت ہوتی ہے، جس کا اظہار ہوتا ہے، علامت کیا ہے؟ نشانی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہمارے دل میں ایمان ہے. تو جس چیز کی نشانی ہوتی ہے وہ چیز جو ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی، جبکہ مرجیہ کے عقیدے کے تحت دل میں چھپا ہوا ایمان ہوتا ہے. تو کسی کے دل کے اندر انسان کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا چھپا ہوا ہے؟ ہاں، لیکن جو چیز کا کسی کام سے، کسی عمل سے، کسی طریقے سے، کسی ہمارے جس طرح سے ہم جو سوچتے ہیں جو اظہار ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کا اثر اگر ایمان، اس سے ایمان کا کنیکشن ہے، تو گویا کہ ایمان جو ہے وہ جامد چیز دل میں نہیں ہے. کیونکہ جتنی زیادہ دیکھیں، میں بھی انصار سے محبت کا دعویٰ کر سکتی ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، بہت سے مسلمان کر سکتے ہیں، لیکن کیا سب کی محبت برابر ہوگی؟ کیا انصار بعض لوگ ٹھیک ہے ہاں انصار مدینہ تھے، لیکن کون تھے، کیا تھے، کوئی ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں، تو محبت ہمارے دل میں ان کی کیسے پیدا ہوگی؟ تو جس کو جتنی معرفت ہوگی اتنا زیادہ اس کو ایمان بڑھے گا اس کا، کہ ان کے کارنامے دیکھ کر، ان کی قربانیاں دیکھ کے انسان کے دل میں ایمان اسی حد تک بڑھے گا. تو گویا کہ ایمان جو ہے وہ جامد چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کا انسان کے اعمال سے، انسان کے اخلاق سے، انسان کی سوچ سے، انسان کے طور طریقوں سے، ان سب چیزوں سے ایمان کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، تو باب کی یہ ایکسپلینیشن ہے. اب ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں. حدیث ہے حدثنا ابو الولید، ہم کو ابو الولید نے کہا. ہاں بالکل سیدہ، ماشاء اللہ. تو ہم سے ابو الولید نے کہا. تو ابو الولید کا جو نام ہے وہ ہے ہشام بن عبد الملک طیالسی، ٹھیک ہے، ہشام بن عبد الملک طیالسی. تو ہمیں عبد الولید اور ابو الولید کون؟ ابو الولید پھر کیا ہوئی؟ اس کی کنیت ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے عربوں میں کنیت کا بہت زیادہ رواج رہا ہے. تو ابو الولید ان کی کنیت ہے. قال، انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، تو ہم سے شعبہ نے کہا. قال اخبرنی عبداللہ بن جبیر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں، حدیث کے متن پر جانے سے پہلے ہم سند پر غور کرتے ہیں. کتنے راوی ہوئے ابھی تک؟ اس حدیث کے کتنے راوی ہیں؟ دیکھیں، امام بخاری کے استاد نمبر 1 ابو الولید، پھر نمبر 2 شعبہ، نمبر 3 عبداللہ ابن عبداللہ بن جبیر. تو یہ لمبا نام ہے، مگر یہ نمبر 3.
نمبر 4 حضرت انس. تو صرف 4 راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے تک. امام بخاری سے 4 راوی ہیں. تو اس حدیث کو امام بخاری کی رباعیات میں شمار کیا جاتا ہے. رباعیات یعنی امام بخاری کے بعد کے 4 راویوں کے حوالے سے حدیث امام بخاری تک پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 ذریعے آئے جس سے امام بخاری تک پہنچی حدیث. تو یہ امام بخاری کی اعلیٰ سند کہلائی. کیونکہ دیکھیں حدیث میں جتنے کم راوی ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں تو وہ حدیث جو ہوتی ہے وہ زیادہ اسٹرانگ کہلاتی ہے. کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے صرف 4 لوگوں نے 4 استادوں نے 4 استاد اور 4 شاگرد آئے پھر امام بخاری آ گئے. تو اس حدیث کو امام بخاری کی رباعیات میں شامل کیا جاتا ہے. اور امام بخاری کی رباعیات کو الگ سے پہچانا جاتا ہے. جو جتنی بھی ہے امام بخاری کی ایسی اور بھی حدیثیں ہیں جس کو اور یہ عمدہ سند کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک محدث بہت فخر محسوس کرتا ہے کہ کم سے کم راویوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی حدیث پہنچ گئی. تو اس حدیث میں یہ خاص بات ہے کہ اس میں 4 راوی ہیں صرف امام بخاری سے پہلے. اب ہم حدیث کا متن پڑھتے ہیں. سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمانی ایمان کی نشانی حب الانصار محبت ہے انصار کی. وآیت النفاق اور نفاق کی علامت بغض الانصار انصار سے بغض رکھنا ہے. تو اب یہ کہ اگر کسی کو خدا خواستہ کیا کہتے ہیں انصار کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے انصار سے نفرت رکھتا ہے ان پر تنقید کرتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے نفاق کی علامت ہے. یہاں پر ایک چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہاں پر حب الانصار کو من الایمان یعنی ایمان کا جز نہیں قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے ہم نے جو چیزیں پڑھی اب تک وہ ساری کیا تھی ایمان کا جز تھی. ٹھیک ہے. ایمان کی شاخیں تھی. اگر ایمان کی ایک شاخ کسی درخت کی شاخ ٹوٹتی ہے تو وہ درخت کمزور ہو جاتا ہے نا. اگر ایک شاخ ٹوٹ گئی تو درخت میں کمزوری آئی. تو جو ایمان کی شاخ جن کاموں کو کہا گیا اگر اس میں انسان کی کمی ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں رہتا اگر اس کی ایک شاخ مسنگ ہے. ایک ایسا عمل اس کے اندر نہیں ہے جو کہ ایمان کے جزیات میں سے ہے. لیکن یہاں پر علامت بتائی گئی ہے گویا کہ علامت پہچان. اگر کوئی شخص کوئی مسلمان انصار سے محبت رکھتا ہے تو لازماً اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے. اسی وجہ سے یہاں پر بغض کرنے والے کو منافق کہا کافر نہیں کہا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب دیکھیں انسان کا اگر ایمان ناقص ہوتا جاتا ہے اگر وہ اس کے جزیات میں کمی کرتا جاتا ہے ایمان کی تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے تو وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن یہاں پر علامت بتایا تو علامت نہیں ہے اس کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے اندر منافقت ہے. ٹھیک ہے. تو نفاق بتایا کہ بغض جو ہے انصار سے بغض وہی لوگ کریں گے جس کے اندر نفاق ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ بظاہر مسلمان بن رہے لیکن ان کے اندر ان کا ایمان پکا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں جن سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جن سے اللہ نے محبت کی تو ان سے اگر جن لوگوں نے ایمان کے لیے قربانیاں دی جن کی قربانیوں کے ذریعے ایمان کی بقا رہی ایمان باقی رہا اگر ہم ان سے محبت اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہم ان سے کیوں محبت نہیں کریں گے؟ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ
ہمارا ایمان باقی رکھنے کے لیے ان لوگوں نے اتنی قربانیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو جاری رکھنے کے لیے انصار نے اتنی قربانیاں دی، تو ہم کیوں ان سے محبت نہیں کریں گے؟ تو پھر اگر ہمیں ان سے بغض ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ایمان جو ہمارا جو ہے ایمان کی ویلیو نہیں ہے ہمارے دل میں، گویا ہمارا ایمان ظاہری ایمان ہے صرف، اس لیے نفاق کہا گیا۔ اب انصار کون تھے یہ جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں کسی کی محبت ہمارے دل میں صرف اس لیے نہیں آ جاتی کہ ہمیں کہہ دیا جائے کہ ان سے محبت کرو، تو انشاءاللہ ہم انصار کون ہے اس کا تھوڑا سا جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث انصار کی بارے میں بیان فرمائی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اہمیت کو ہم پر ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس کے لیے اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں انصار کی تعریف فرمائی ہے، تو میں تھوڑا سا آپ کو احادیث اور بھی بتاتی ہوں جن سے انصار کی محبت کی طرف ہمیں پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ہجرت لکنت امرأ من الانصار، اگر یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی اپنا شمار انصار ہی میں کرتا۔ تو گویا سبحان اللہ، دیکھیں ہجرت جو تھی اس زمانے میں، جو اسلام کے لیے ہجرت جو مست تھی، اسلام کے لیے ریکوائرڈ فرض تھا، تو ہجرت کا بڑا اجر و ثواب بھی تھا۔ جن لوگوں نے ہجرت کی انہوں نے اپنے ہجرت کے ثواب کو قائم رکھنے کے لیے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی دوبارہ مکہ میں سیٹل نہیں ہوئے، جب ایک بار مکہ چھوڑ دیا تو پھر مدینے ہی کی مستقل رہائش اختیار کی، مکہ میں دوبارہ جا کے اپنے گھر آباد نہیں کیے انہوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ ہجرت کا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ، انہوں نے ایک بار اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تو بس پھر اس کو چھوڑ ہی دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہجرت کا ثواب، میں اپنے ہجرت کے ثواب کو قائم رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنے آپ کو انصار میں شامل، جیسے انصار کے افراد میں شامل نہیں کرتا۔ تو گویا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے حصہ بن جاتے کہ میں بھی انصاری ہوں، تو پھر ہجرت کا ان کا ثواب نہ رہتا، کیونکہ پھر تو مدینہ ان کی شروع سے ہی مدینہ ان کی لینڈ بن جاتی۔ لیکن یہ ایک طرح سے یہ حدیث بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ انصار کی اتنی فضیلت ہے میرے نظر میں، ان کی اتنی زیادہ محبت اور عزت ہے کہ میں انصاری کہلانا پسند کروں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں انصاری اس لیے، انصار کا کیا مطلب ہے؟ مددگار، دین کے مددگار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا، تو اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اللہ نے ان کو یہی لقب دیا پھر، اور یہ قیامت تک کہ مسلمان ان کو انصار ہی کے نام سے پہچانیں گے، یہاں تک کہ ان کی اولادیں بھی اس لقب کو قائم رکھیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کی فضیلت بتانا چاہ رہے ہیں کہ انصار کی فضیلت اتنی بڑی ہے اسلام میں، اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے ان کی کہ میں خود بھی پسند کرتا کہ مجھے بھی انصاری کہا جاتا، مگر چونکہ اگر میں انصار میں شامل ہوتا تو مہاجر نہ کہلاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری حدیث ہے، اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصار کی اتنی فضیلت بتائی گئی، مہاجرین کی فضیلت میں کیوں احادیث نہیں آئی؟ تو مہاجرین کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ سابقون اولون تھے وہ بھی، وہ ان کا بڑا مقام ہے، لیکن چونکہ دیکھیں وہ آپ ہی کا قبیلہ تھا، قریش جو تھے، مکہ کے قریش تھے، وہ آپ کا قبیلہ تھا، تو جس کو بھی جو بھی ایمان لاتا ہے تو آپ کے قبیلے کی عزت اور محبت تو خود بخود ہمارے دل میں ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سے ریلیٹڈ ہر بات سے ہمیں محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے بھی محبت ہے ہمیں،
آپ جن لوگوں کے ساتھ رہے، پیدا ہوئے، بڑے، تو ان سے بھی ہمیں محبت ہے، تو وہ ایک قدرتی کنیکشن ہے. لیکن انصار کا چونکہ یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ان کو ملا، تو ان کے لیے ہمیں یہ نہ کہ ہم بھول جائیں کہ انصار کی قربانیوں کو بھول جائیں، اور اس وجہ سے انصار کے لیے خاص احادیث فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا، دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر سب لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں، تو میں انصار ہی کی وادی کو اختیار کروں گا. تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی آئی تھنک بخاری میں آئے گی انشاءاللہ. تو اس میں کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لوگ اگر انصار کی مخالفت کر رہے ہوں مثال کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ساتھ دیں گے؟ انصار کا ساتھ دیں گے. اچھا، تیسری حدیث ہے انصار کی فضیلت میں، حدیث بخاری 3783. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا. بس جو شخص ان سے محبت رکھے گا اس سے اللہ محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا ان سے اللہ بغض رکھے گا. کیونکہ ہم نے یاد ہے لاسٹ کلاس میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کو بلا کر کے فرماتا ہے کہ جبرائیل میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر حضرت جبرائیل آسمانوں میں جیسے منادی کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے، تو یہ فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. پھر تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اس شخص کی محبت کو دنیا میں ڈالا جاتا ہے، دنیا والوں پر ڈالا جاتا ہے، تو پھر تمام دنیا کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. تو سبحان اللہ، انصار کی اللہ تعالیٰ یہاں اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انصار سے محبت رکھتا ہے، تو جو بھی انصار سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا. تو یہ اس کے علاوہ بھی ہیں احادیث، لیکن انشاءاللہ اتنی کافی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی انصار اور مہاجرین کی تعریف کی. انصار کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خود ضرورت مند ہوتے لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر. تو اب اتنا سارا ہم انصار کے بارے میں ہمیں ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے، تو ہم انشاءاللہ تھوڑا سا انصار کون تھے اس کے بارے میں پڑھیں گے. امام بخاری نے اس حدیث کو ایک اور جگہ پر بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، حدیث نمبر 3784، ٹھیک ہے، اور اس میں انصار اس کا باب باندھا ہے انصار کے فضائل، ٹھیک ہے. انصار کے کتاب مناقب الانصار میں درج کیا اس کو، اور اس کے باب انصار کے فضائل. تو باب حب الانصار کے تحت انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے. تو انشاءاللہ میں اب آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ انصار کون لوگ تھے. تو ویسے تو ہر مسلمان کو اتنا اندازہ ہے، انصار کا نام سنا ہوا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے. ٹائپ کر لیں کہ انصار جو ہے وہ ناصر کی جمع ہے، اور ناصر کا مطلب ہوتا ہے مددگار. تو ان کو انصار کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کیونکہ یہ دین کے مددگار تھے. اس وقت مددگار بنے جس وقت دین کو سخت ضرورت تھی ان کی مدد کی، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے 13 سال رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں بہت حالات سخت سے سخت ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ مسلمانوں کو تو اذیتیں دی جاتی تھی. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے، اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں رہا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر سکے، کیونکہ لوگوں میں خوف اور ہراس تھا کہ اسلام کی طرف جانا ایک اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات تھی. اگر کوئی باہر سے مکہ میں آتا تو اس کو باہر سے ہی وارننگ کر دی جاتی تھی کہ
ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان سے نہیں ملنا. ٹھیک ہے. اتنا زیادہ ڈرایا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے لوگوں کو بھی تبلیغ نہ کر سکے. اب ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی مجھے مکہ سے باہر کی کوئی قوم مجھے پناہ دے اور میں ان کے شہر میں جا کر اسلام کو اسٹیبلش کروں اور اسلام کی تبلیغ کر سکوں. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے، مگر طائف والوں نے بھی آپ کو بہت اذیت دی اور آپ کو آپ کی صرف منع نہیں کیا بلکہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دہ طریقے سے آپ کو شہر سے باہر نکال دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں وہاں پہ چونکہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے بھی حج کا طریقہ جو تھا وہ چلا آ رہا تھا. میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ از وائس اوکے فار ایوری بڈی؟ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ 1 ٹائپ کریں پلیز. اچھا، سیدہ کو آ رہی ہے تو فیمینا کو نہیں آ رہی ہے تو ان کو ری لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج جو تھی وہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اب حج کے زمانے میں بہت ہر جگہ سے لوگ آتے تھے، سارے عرب سے لوگ آتے تھے، لیکن حج کے طریقے شرکیہ تھے. مطلب حج کا طریقہ صحیح نہیں رہا تھا، مگر حج کرتے تھے لوگ آ کے اور آتے تھے. حج کے زمانے ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ایک طرح سے تجارت کا بھی ذریعہ تھا، لوگوں سے ملنے جلنے کا بھی ایک میلہ سا تھا. بس سمجھ لیں کہ لوگ آتے تھے، اپنا تجارتی سامان لاتے تھے، پھر جہاں سے خود خریدتے تھے، خود بیچتے تھے. تو اب حج کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے ان کو اسلام کا انٹروڈکشن کرانے کی کوشش کرتے اور ان کو انٹرسٹ ذرا سا لگتا تو ان سے یہ خواہش ظاہر کرتے تھے کہ مجھے آپ لوگوں کے شہر میں اگر میں آ کر اپنا اسلام کی تبلیغ کروں. مگر کوئی اس کی ہمت نہیں کرتا تھا کیونکہ قریش جو تھے وہ بہت پاورفل تھے اس زمانے میں. یعنی قریش سے سب عزت کیوں کرتے تھے کہ ہر سال وہاں پر آتے تھے لوگ اور ایک کعبہ میں رہنے والوں سے، قبلہ یعنی مکہ میں رہنے والوں سے کوئی دشمنی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو اس وجہ سے کوئی اگر کسی کو ذرا اسلام کی طرف دل ہوتا بھی تو بھی وہ قبول نہیں کر رہا تھا. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 11 سال میں. اچھا ٹھیک ہے سیدہ نسین، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا دیکھوں گی کہ کیوں آپ کو پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ بھی مجھے ریمائنڈ کیجیے گا. تو 11 سال میں نبوت کے 11ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اپنے معمول کے مطابق لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے. تو آپ کی ملاقات 6 لوگوں سے ہوئی، 6 لوگوں کے گروہ سے جو کہ مدینہ سے تھے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلام دعا کی اور ان سے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یثرب سے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہاں پر یہودی بھی رہتے ہیں تو یہودیوں کے حلیف ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو ان کو اسلام کی دعوت پسند آئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ مدینہ کے لوگ اسلام آپ دیکھیں گے مدینہ بہت جلدی مسلمان ہو گئے. مدینہ کے لوگ تو کیا وجوہات تھی کہ مدینہ کے لوگ اتنی جلدی مسلمان ہو گئے؟ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں سے پڑھ کے سناتی ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان 6 لوگوں سے ہوئی سن
11 نبوت میں، اسد بن زرارہ، عوف بن حارث بن رفع، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی، جابر بن عبداللہ بن رائب. یہ 6 لوگ تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یثرب جب بھی یہود کو جنگ وغیرہ میں، اچھا یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں کہ کیوں مدینہ کے لوگ جو تھے وہ جلدی مسلمان ہوئے بہت. تو اس کی 2 وجوہات تھی. ٹھیک ہے، مدینہ میں 2 قبیلے تھے مشرکین عرب کے، ایک اوس اور ایک خزرج، اور یہ بڑے قبیلے تھے. اور یہود کے قبیلے نسبتاً تھوڑے چھوٹے تھے، اور 3 قبیلے تھے. وہ تھے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. ٹھیک ہے، تو ان کی سچویشن ایسی تھی کہ اوس اور خزرج جو تھے وہ اصل میں تو ایک ہی ماں کے 2 بیٹوں کے اولاد میں سے تھے، اور 2 خاندان بن گئے تھے. ٹھیک ہے، دو بڑے گروہ بن گئے تھے. لیکن ان میں کئی سالوں پہلے کچھ ایسی کوئی دشمنی اٹھی کہ ان کے درمیان یہ دشمنی ختم نہیں ہوئی، اور وہ چلتی رہی سالہ سال تک. اور ان میں کئی بار ان کے اندر جنگیں ہو چکی تھی اس کی وجہ سے، اس دشمنی کی وجہ سے. تو یہ حالانکہ دیکھا جائے تو ان کا خاندان پیچھے جاؤ تو یہ ایک ہی ماں کی اولاد سے تھے، لیکن ان کے اندر یہ جنگ چلتی رہتی تھی. اور اس جنگ کا نام تھا جنگ بواس. جنگ بواس سے اس کو پہچانا جاتا ہے. تو یہود کے جو 3 قبائل تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں حلیفانہ سسٹم تھا. ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے اسی چیز میں اپنی پروٹیکشن ہوتی تھی کہ وہ دوسرے قبائل سے حلیف بن کے رہے. ورنہ کیا ہوتا تھا کہ کمزور قبیلے پر جو طاقتور قبیلہ اچانک حملہ کر کے اس کو سارے لوٹ لیتا تھا اور اس کے لوگوں کو غلام بنا کے بیچ دیتا تھا. تو جس قبیلے کا کوئی حلیف نہیں ہے، کوئی پیچھے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کمزور ہوتا تھا. اس لیے لوگ کیا کرتے تھے کہ حلیفانہ سسٹم تھا. تو اس حلیفانہ سسٹم کی وجہ سے جو یہود کے جو 3 قبائل تھے، تو ان میں سے 2 قبائل نے اوس کے ساتھ اپنا حلیف بنایا تھا، اور ایک نے خزرج کو اپنا حلیف بنایا تھا. ٹھیک ہے، اب جب اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوتی تو حلیف قبیلے جو ہوتے تھے یہود کے، وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتے تھے، کیونکہ قانون یہی تھا کہ جب ایک اپنے حلیف سے کوئی لڑتا تو پھر ہم اس سے لڑتے تھے. اسی طرح یہود کے 2 قبیلوں میں جب کوئی اختلاف ہوتا، کوئی جنگ چھڑتی، تو اوس اور خزرج بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتے. تو دیکھیں مدینہ میں یہ 5 قبیلے تھے، اور ہر وقت خانہ جنگی ہوتی رہتی تھی، اندر لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، اور جس کی وجہ سے نہ وہاں پر کچھ اسٹیبلش نہیں ہو پاتا تھا. لوگ مر جاتے تھے، بہت تعداد میں لوگ مر جاتے تھے، سردار مر جاتے تھے، ان کے کام میں بھی خلل پڑتا تھا. تو بہت سے جو اس وقت لوگ ایسے حالت میں پہنچے ہوئے تھے کہ کسی طرح ان جنگوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، کسی طرح امن پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ گرو ہو سکیں اور وہ سکون سے رہ سکیں. تو اس کے لیے وہ کوشش سے کر رہے تھے، اور ایک آدمی کا انتخاب بھی کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ایک آدمی کا انتخاب بھی کیا تھا، عبداللہ بن ابی نام تھا اس کا. وہ لوگ اس کو بادشاہ بنا لیں گے، اور اس کے ایک قانون کے تحت سب مل کے رہیں گے تاکہ آپس میں جھگڑے نہ ہوں. تو یہ ان کی پلاننگ تھی اسی دور میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سنا، ان 6 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت دین کے پیغام کو جانا سمجھا، اور تو ان کے دل میں ان کو پسند آئی آپ کی شخصیت اور آپ کا پیغام. اور ان کو یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس آ جائیں تو یہ بہتر انسان ہیں، ہم سب کو جمع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ثابت ہوں گے انشاءاللہ. تو ایک تو یہ ریزن تھی جس وجہ سے وہ فوراً نہ صرف اسلام قبول کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود دعوت بھی جیسے انڈیکیشن دی کہ آپ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس طرف آ جائیں.
لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں تھا ہجرت کا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی ان کے بہت جلدی مسلمان ہونے کی کہ چونکہ یہ یہود کے ساتھ رہتے تھے تو یہود ان کو بتاتے تھے کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں، ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، تم سب مشرکین پر ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور ہمیں غالب کر دے گا۔ تو انہیں پتہ تھا، یہ اس کا ذکر کہاں ہے سورہ بقرہ کی نے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وَكَانُوا 89 آیت میں وَكَانُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ یہ یہودی انتظار کر رہے تھے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے پہچان لیا لیکن حسد کی وجہ سے انکار کر دیا ان کا، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ مدینہ کے جو مشرکین عرب تھے ان کو یہ پتہ تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور اس نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح دے گا جو اس نبی کو مان لیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ فہمینہ کی مدد کرے، اس کو مشکل ہو رہی ہے آنے میں، تو بہرحال جب یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ملاقات کی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا یہودی ذکر کرتے ہیں، تو ان کے دل میں آیا کہ کیوں نہ ہم پہلے ان کو مان لیں تاکہ ہم یہودی ہم پر غالب نہ آئے۔ تو یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے مدینہ کے لوگ کو اللہ نے وہ ماحول تیار کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ کئی سالوں سے اللہ کی پلاننگ، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ ایک دن کی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم اگر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی پلاننگ کتنی لمبی ہوتی ہے، جب جا کے اصل مقصد تک بات پہنچتی ہے۔ تو جب یہ 6 لوگ مسلمان ہوئے اور پھر کیا ہوا کہ اب میں آگے کی کتاب سے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ لوگ مسلمان ہو کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اگلے سال کا وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلے سال آئیں گے، تو پھر نیکسٹ ایئر وہ کس طرح سے آئے کہ وعدے کے مطابق اگلے سال سن 12 نبوت میں موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے۔ پہلے 6 آئے تھے، اب 6 اور ایڈ ہو گئے، اس میں 10 خزرج کے اور 2 اوس کے۔ خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن رائب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ کسی وجہ سے جابر بن عبداللہ بن رائب نہیں تھے، ہو سکتا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہوگا یا پھر کوئی اور وجوہات تھی، بہرحال۔ تو پھر نئے 5 لوگ کون تھے؟ معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن صلبہ، عباس بن عبادہ بن نضلہ، اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی ابو الحسیم بن تیہان اور عویم بن ساعدہ۔ یہ نام میں بتا رہی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہو، بس چونکہ نام ایک بار سنے ہو تو اچھا ہے، شاید آپ ان میں سے کسی صحابی کے بارے میں آلریڈی جانتی ہوں۔ تو یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کیں تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اس دنیا ہی میں سے اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ جو ابھی پیراگراف پڑھا یہ اصل میں ایکچولی اگلی حدیث ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ پورا متن ترجمہ اسی حدیث کا تھا۔
تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے ہم، تو اس میں ایکسپلین کروں گی ان میں جو سارے پوائنٹس بتائے گئے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دیا۔ اب چونکہ 12 لوگ مسلمان ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ یہ صحابی بھی بہت عظیم صحابی ہیں، یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، جوان تھے اور بہت ہی امیر خاندان سے تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو بہت پہلے تو سختیاں کی، سمجھایا، پھر فائنلی ان کو اپنی جائیداد سے بالکل فارغ کر دیا، اور یہ بالکل ایسی بالکل سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے اسلام کی خاطر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بھیجا، اور دیکھیں الحمدللہ یہ پہلے انسان ہیں جو کہ تبلیغ کے لیے وہ سفر کر کے گئے، اسلام کی تبلیغ کی انہوں نے، اور ان کے ذریعے اتنے لوگوں مدینہ کے اتنے لوگ مسلمان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا اعزاز دیا کہ ان کے ہاتھ پر اتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ اور ان کی شہادت جب ہوئی تو یہ اتنے فائنانشلی وہ تھے، جنگ احد تو ظاہر بہت جلدی ہوئی تھی نا، 3 ہجری میں ہوئی تھی، تو اس وقت تک اسلام میں بہت کمزور تھا فائنانشلی، تو ان کے پاس صرف ایک کپڑا تھا، تو اس کپڑے کو اگر ان کا قد لمبا تھا تو کپڑے سے ان کی باڈی کو کور کرتے تو سر کور کرتے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر کور کرتے تو سر کھل جاتا تھا، اتنا چھوٹا تھا وہ کپڑا، تو ان کے پیروں کو گھاس سے ڈھانپ دیا گیا۔ سبحان اللہ، جس انسان کے کپڑے اور پرفیوم پر لوگ فدا ہوتے تھے کہ یہ بہت ہی خوش لباس تھے، بہت ینگ تھے، تو بڑے یمنی بڑے مشہور کپڑے پہنتے تھے اور خوشبوئیں بڑی عمدہ خوشبو لگاتے تھے کہ لوگوں میں بڑے مشہور تھے۔ ہوتا ہے نا، لوگ ایسے لوگوں کی طرف بڑے متاثر ہوتے ہیں جو بہت اچھی طرح سے ڈریسنگ کرتے ہیں، بہت اچھی اس سے نکلتے تھے وہ، لیکن جب انتقال ہوا تو کفن کے لیے بھی پورا کپڑا نہیں تھا۔ یہ اسلام کے لیے ان کی قربانی تھی، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اب ان کے کیا درجات ہوں گے یہ تو ہم صرف سوچ ہی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو بہرحال ان کے ذریعے، اور یہ جو 12 لوگ تھے انہوں نے مل کر بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا، اور پھر اب جو ہے وہ دوسری بیت عقبہ، جو پہلی بیت ہوئی جس کو میں نے پڑھ کر سنایا، وہ اس کو پہلی بیت عقبہ کے نام سے مشہور ہے، جو کہ 12 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کا عہد لیا تھا۔ اب جو ہے 13واں سال آ گیا، ٹھیک ہے، ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ نہیں تشریف لے گئے تھے۔ پھر حج سن 13 نبوت میں یثرب سے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے، ٹھیک ہے، مسلمان جو ہو گئے تھے وہ بھی آئے تھے اور مشرکین بھی آئے تھے۔ تو جو مسلمان تھے حج میں آئے تھے، انہوں نے پہلے سے پلاننگ تھی ان کی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں، انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں نہیں چھوڑیں گے جبکہ آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، اور وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے، یعنی کہ وہ انسسٹ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مدینہ میں بلا کے رہیں گے۔ تو یہ لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رابطہ کیا، در پردہ چھپ کر ظاہر رابطہ کیا، اور ایام تشریق میں کے درمیان رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر لوگوں کے سامنے تو نہیں مل سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ورنہ تو مسئلہ ہو جاتا، تو انہوں نے چھپ کر میٹنگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر مقررہ دن میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے، جیسے بظاہر پریٹینڈ کیا کہ سو گئے ہیں، پھر رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپکے ایک دو آدمی کر کے نکل کر عقبہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ 73 آدمی تھے، ٹھیک ہے، 73 آدمی آ گئے۔ سبحان اللہ، دیکھیں
پہلے سال 6 تھے، پھر 12 ہوئے، پھر اب 73 آئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور آپ کو انسسٹ کرنے کے لیے کہ اب آپ مدینہ چلے آئیں. تو 62 خزرج کے لوگ تھے اور 11 اوس کے تھے، اور ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں. ٹھیک ہے. ایک تھی نصیبہ بنت کعب بنو نجار سے تھی، اور اسماء بنت عمر بن سلمہ تھی. ٹھیک ہے، 2 عورتیں تھیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے. ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے. یعنی حضرت عباس آپ کو پتہ ہے بعد میں مسلمان ہوئے تھے، شروع میں نہیں ہوئے تھے، مگر چونکہ چچا تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، تو آپ کی حفاظت کے لیے ساتھ آئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کر لیں. وہ شیور کرنا چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو کیا یہ لوگ صحیح لوگ ہیں جن کے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جائے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے حضرت عباس ہی نے بات کی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت و حفاظت کے ساتھ ہیں، لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو. یعنی حضرت عباس شیور کرنا چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو پتہ ہو کہ کتنی خطرناک ذمہ داری اٹھانے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے بعد نکال دیں کہ نہیں بھائی ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے حضرت عباس جو تھے وہ یہ شیور کرنا چاہ رہے تھے. ان کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان حضرت برا بن معرور نے کہا ہم صدق وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لے لیجئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی. آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا کہ تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے. اہل یثرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. دیکھو یعنی ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ چاہے کبھی ہمارا ایمان ہمیں بہت طاقت قوت والا بنا دے، کبھی ہمیں سستی آ رہی ہو، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے. تو پہلا پوائنٹ چستی ہو یا سستی ہو ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. پھر تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے. ٹھیک ہے. چاہے تمہارے پاس کم ہے چاہے زیادہ ہے، مگر اللہ کے نام پر تم ضرور خرچ کرو گے، اللہ کے دین پر تم ضرور خرچ کرو گے. اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمارے حالات خراب ہیں. اگر خراب ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی ہے. انسان ایک نوالا بھی کسی کو کھلا دے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو وہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے. ایک کھجور کا دانہ، آدھی کھجور بھی کسی کو دے دے تو یہ اس کے لیے اللہ اس کا صدقہ قبول کرے گا. پھر بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت نہیں تمہیں نہ روکے گی. اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے. یعنی اگر تم یہ ساری باتیں کرنے کو تیار ہے تو اس کے رزلٹ میں تم کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. اور یہ چیزیں یہ نہیں کہ صرف ان کے لیے تھی. ٹھیک ہے. یہ اس میں سے ہر پوائنٹ ہمارے لیے بھی غور و فکر کرنے والا ہے اور ہمارے لیے بھی عمل کرنے والا ہے. پھر حضرت عبادہ رضی اللہ سے ایک روایت ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے جھگڑا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہم حاکم بنا لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر ہم آپ کے حکم کو مانیں گے، آپ سے پھر بغاوت نہیں کریں گے. حضرت برا بن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے.
ہم اللہ کی قسم فرزندان ضرب و حرب ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے. ہماری یہی رعیت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. اتنے میں ابو الحسین بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں. اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ آئیں. کیونکہ یہاں پر اشارہ کس طرف ہے؟ کیونکہ یہود کے حلیف تھے یہ. اب ظاہری بات ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، پھر وہ یہودیوں کے حلیف نہیں رہ سکتے تھے. کیونکہ حلیف بننے کا معاملہ کیا تھا کہ پھر جو حلیف کے لیے ضروری ہے وہ تم کو کرنا ہے، ان کی حفاظت تم کو کرنا ہے. تو اب یہ چیز اب ان کے لیے ممکن نہیں ہونی تھی. اور اپنے حلف کو توڑنا اس زمانے میں ایسا ہی تھا جیسے کہ کسی کو قتل کر دینا ہے. تو ساری دشمنی، سارے لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کو پتا تھا. اس وجہ سے انہوں نے پوچھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو سب سے دشمنی لیں آپ کی پروٹیکشن کے لیے اور آپ جو ہیں اللہ آپ کو غلبہ دے اور آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے. میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں. جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، میں آپ سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، یعنی کہ ہم ایک ہی ہیں. اب ٹھیک اس فیصلہ کن حملہ میں حضرت عباس بن عبادہ بن ندلہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں. یعنی کہ اب دوسرے سردار اٹھے اور وہ بھی اپنے لوگوں کو وارن کرنا چاہ رہے تھے. اصل میں یہ ساری وارننگ کا مقصد کیا تھا کہ ہر بندہ جو اس وقت بیعت کر رہا تھا وہ یہ جان لے کہ بہت خطرناک چیز پر بیعت کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کلا وہ اپنے اس بیعت سے پھر جائے. اس لیے دوسرے سردار اٹھے. انہوں نے کہا کہ تم کو پتا بھی ہے کہ تم کیا بیعت کرنے جا رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو. اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. اور اگر آپ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ کتنے عقل مند انسان ہیں. انہوں نے اپنی قوم کو پہلے سے بتایا کہ تم اس بیعت کے بعد تمہیں جانی نقصان بھی بہت ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا، اور تم اس نقصان سے گھبرا کر اگر پلٹ جاؤ گے اس چیز سے تو یہ اس میں تمہارے لیے رسوائی ہے دنیا کی بھی آخرت کی. اس لیے تم ابھی سوچ لو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک تو عہد کرو اور توڑ دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. عہد نہ کرو تو یہ کم گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے ساتھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت. آپ لوگ سن رہے ہیں نا، بہت خاموشی ہے، لیکن اصل میں یہ سب کچھ میں کیوں بتا رہی ہوں آپ کو؟ تاکہ کچھ اندازہ ہو کہ انصار کیا چیز تھے. ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہم نہیں سمجھ سکتے دو چار باتوں سے، مگر آپ امیجن کریں آج ہمیں کوئی ایسا خطرناک وعدہ کرنا پڑے کہ ہماری اولاد، ہمارے گھر، ہمارے گھر والے سب جو ہیں، ہمارا مال، ہر چیز جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گا. تو یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہم سے تو ایمان کے لیے بہت کم ریکوائرمنٹ ہے ہمارے ایمان کے لیے، کہ ہمیں بس 5 نمازیں پڑھنی ہے اور اچھا مسلمان بننا ہے. لیکن وہ جو مسلمان تھے ان کو اپنی پوری زندگی الٹ پلٹ کر کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو یہ ان کا اسلام کیا تھا؟ قربانی کے لیول پر تھا. ہمارا اسلام تو بہت ہی آسان ہونے کے باوجود ہم سے چھوٹی سی قربانی بھی دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم
ان کو پڑھ کے کم از کم اتنا کوشش کریں کہ ہم اپنا جتنا ہمیں ایمان پر ہمیں استقامت چاہیے ہم اتنی کوشش کریں انشاءاللہ. بہرحال لوگوں نے کہا آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں. یہ سننے کے بعد بھی لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے یعنی فاس ایکسائٹمنٹ سے لپک رہے تھے. یعنی سب خطرات کو سننے کے بعد بھی ان کے اندر اتنا ایمانی جوش تھا کیونکہ اب یہ سارے مسلمان ہو چکے تھے. مگر یہی اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت سعد بن زرارہ نے پکڑ لیا اور کہا اہل یثرب ذرا ٹھہرو. ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی یہ ہے کہ سارے عرب سے دشمنی، اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار. اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں اور آپ کا اجر اللہ پر ہے. اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہے. سعد بن زرارہ دوسرے سردار تھے. انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو تم سوچ سمجھ کر بیعت کرو. اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو ڈسکریج کریں. ٹھیک ہے، وہ چاہ رہے تھے کہ جذبات میں نہ فیصلہ کرے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے کیونکہ یہ فیصلہ بہت اہم تھا. یہ بیعت بہت اہم تھی. لوگوں نے کہا سعد اپنا ہاتھ ہٹا دیجئے، واللہ ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ توڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی اور راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود اسد بن زرارہ تھے. جنہوں نے ابھی ڈرایا وہی سب سے پہلے تھے. کچھ اقوال یہ ہیں کہ ابو الحسین بن تہان تھے. کسی نے کہا کہ حضرت برا بن معرور تھے. ان تینوں حضرات میں سے کسی ایک نے سب سے پہلے کی تھی. اور پھر دونوں عورتوں کی بھی بیعت صرف زبان سے ہوئی، یعنی ان سے مصافحہ نہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر کیے ان لوگوں میں. اور نقیب یعنی ذمہ دار لوگ. آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑا تو انہوں نے بھی 12 نقیب مقرر کیے تھے بنی اسرائیل میں سے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر کیے جو اپنی اپنی قوم کے اپنے اپنے لوگوں کے ذمہ دار تھے کہ اسلام کی تعلیمات ان کو دیں گے اور اسلام کی تبلیغ کریں گے. پھر آپ نے ان لوگوں کو ان کی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل بنایا جس طرح حواری حضرت عیسیٰ کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم مسلمانوں کا کفیل ہوں. ان سب نے کہا جی ہاں. ایک سیکنڈ ٹھہرے، میں دروازہ بند کروں. پھر یہ سب لوگ اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے اور کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ قریش جو تھے وہ اسی وقت ان لوگوں کو سب کو بھی ختم کر دیتے. پھر اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت کی. تو جب ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کیا ان کے درمیان. جو مہاجر مسلمان آئے تھے چونکہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے تو پھر بھائی چارہ مقرر کیا. اور یہ بھائی چارہ یعنی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اپنے ملک میں آنے والے مہاجر کے لیے اپنا گھر بار ہر چیز، اپنا تجارت، اپنے پیسہ، ہر چیز کھول کے دے دے اور آدھا شیئر کر لے. تو اس طرح انہوں نے اس بھائی چارے کو نبھایا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. قرآن میں فرمایا سورہ حشر میں آیت نمبر 9 میں وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ
من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اور وہ لوگ جنہوں نے دار ہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے، تو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں تنگ دستی کیوں نہ ہو. کیونکہ دیکھیں صرف یہی موقع نہیں تھا، ہم تو ظاہر اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ساری ہسٹری پڑھیں، لیکن انصار کو کی قربانیاں بہت زیادہ تھی، لیکن انصار کو ریوارڈز بہت کم ملے. اور یہ کیوں ہوا کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھروسہ تھا ان کے ایمان پر کہ جن کمزور ایمان والوں کو تو دیا گیا، لیکن ان کو ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حکومت بھی انصار کو نہیں ملی. ٹھیک ہے، قریش کے ہی ہاتھ میں رہی حکومت. اور یہ حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ قریش ہمیشہ سے حکومت کرنے والے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قریش ہی کو رکھا. کیونکہ دیکھیں جو لوگ خاندانی سردار اور حکومت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک سیاست ہوتی ہے، ان کو آتا ہے طریقہ کہ کیسے لوگوں میں بڑا بن کے رہنا ہے، لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ اس وجہ سے حکومت کے جو بڑے عہدے تھے سارے قریش کو ہی ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی. تو بہرحال ان کے بہت سی قربانیاں ہیں، اور یہ جو بھائی چارہ تھا وہ اس حد تک تھا کہ ایک صحابی جو تھے سعد بن ربیع بن بڑے مالدار انصاری تھے، تو انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو تمہیں جو پسند ہو مجھے بتاؤ تو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزر جائے تو اس سے تم شادی کر لینا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے؟ یعنی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے بڑی دولت دی بعد میں، اور یہ خود پہلے بھی مالدار تھے، مگر ظاہر اسلام کی وجہ سے ہجرت کر کے چھوڑ کے آئے تھے سب. تو اللہ تعالیٰ ان کو ساتھی بھی ایسا امیر ملا، لیکن ان کی کوئی چیز نہیں لی. انہوں نے کہا مجھے بازار کا راستہ بتا دے، اور وہ کچھ عرصے میں اللہ نے ان کو اتنی خود بڑے مالدار آدمی بن گئے تھے. لیکن یہ کہنا کہ میرا سارا مال آدھا لے لو اور میری ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس سے شادی کر لو، اس کے لیے کتنا بڑا دل چاہیے. دیکھیں یہ سوچنے والی بات ہے. یہاں تک کہ شروع میں جو مہاجر تھے وہ انصار کے وارث بھی تھے، ٹھیک ہے، لیکن پھر جو تھے وہ یہ حکم قرآن سے منسوخ ہو گیا کہ پھر وارث صرف جو تھے وہ خون کے رشتوں سے ہی وارث بنتے ہیں. پھر انصار جو تھے وہ اس میں بھائی چارہ ہی باقی رہا تھا. لیکن جو انہوں نے بھائی چارہ نبھایا وہ بہت ہی بے مثال تھا. اور اس کے بارے میں انہوں نے ان کے کھجور کے باغات تھے، تو ان کے کھجور کے باغات انہوں نے پیش کر دیے کہ ہمارے یہ باغات جو ہے آپ تقسیم کر دیں مہاجرین میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ اپنے باغات خود رکھیں، مگر مہاجرین اس میں کام کریں گے اور ان کا جو منافع ہوگا اس میں آپ دونوں شریک ہوں گے. تو یہ سبحان اللہ بہت اچھا وہ تھا طریقہ کہ مہاجرین کو بھی ظاہری بات ہے کہ محنت کر کے انہوں نے اپنی کمائی کھائی، تو اس کا بھی ان کو بھی اچھی فیلنگ تھی کہ ہم کسی سے ہر چیز نہیں لے رہے اس طرح سے، لیکن انہوں نے اپنے دل کھول دیے ماشاءاللہ. پھر ایک اور بڑا عظیم واقعہ ان کا ہے کہ جنگ بدر میں دیکھیں صرف 1 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو تھوڑی کلاس لمبی ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں ہے نا؟ چونکہ میں اس لیے یہ ساری چیزیں تھوڑا تھوڑا بتا رہی ہوں، میں تو خیر مختصر کر رہی ہوں کہ ہمیں ذہن میں تازہ ہو کہ انصار کیا تھے. حالانکہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہوں گی یہ باتیں انشاءاللہ، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ جن کو نہیں پتہ ان کو پتہ چلے. تو جنگ احد میں ابھی تو 1 سال ہی ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے، لیکن
آپ کو پتہ ہے صرف 313 لوگ نکلے تھے اور قافلے کے لیے نکلے تھے، اور پتہ نہیں تھا کہ ہم اتنے بڑے لشکر سے ہمارا مقابلہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے تھے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں یہ جنگ لوگوں پر امپوز کروں. تو بار بار پوچھ رہے تھے لوگوں مجھے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو مہاجرین لوگوں نے سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم جو ہیں وہ دریا میں کود جائیں تو ہم کود جائیں گے. تو انصار جو تھے وہ اس وقت تک ابھی خاموش تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. تو پھر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض فرمایا یا رسول اللہ، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں. تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، لہذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے گا. انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے بر کے غدام تک جائیں گے تو بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور پھر آپ نے فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے. واللہ اس وقت میں گویا قوم کے قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. تو گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے اتنا دل کھول کے جواب دیا تھا. پھر جنگ احد میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر بالکل تنہا رہ گئے تھے، صرف چند صحابی رہ گئے تھے آپ کے ساتھ، اور دشمن نے حملہ کر دیا تھا آپ پر. تو اس وقت بھی آپ کے گرد 7 انصار تھے اور 2 مہاجر تھے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کو ہم سے دفاع کرے اور ان کے لیے جنگ یا جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آواز لگائی جبکہ صرف چند لوگ آپ کے قریب تھے. تو اس پر ایک انصاری آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا، بالکل قریب آ گئے. آپ نے پھر یہی فرمایا. اب ایک دوسرے صحابی نے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اسی طرح ایک کے بعد ایک کر کے 7 انصاری نے اپنی جان قربان کر دی جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے. تو یہ ان کے ایمان کا جنگ احد سے بھی پتہ چلتا ہے، جبکہ بہت سے لوگ بھاگ گئے تھے. آپ کو پتہ ہے جنگ احد کا ہم پڑھ چکے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ اس میں مسلمانوں کو میں بہت گھبراہٹ پھیل ہو گئی تھی، سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے تھے مگر کوئی پلٹ کے دیکھ نہیں رہا تھا. ایسے میں انصار کے 7 لوگوں نے آپ کا اپنی جان سے دفاع کیا اور اپنی جان قربان کر دی. اسی طرح جنگ طائف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مالی غنیمت ملا تھا. جب مکہ فتح ہو گیا اس کے فوراً بعد جنگ حنین اور جنگ طائف ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو جنگ طائف میں بہت سے ایسے مسلمان تھے جو کہ مکہ سے ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا مال غنیمت سارا ان نئے مسلمانوں میں بانٹ دیا، حالانکہ بہت زیادہ تھا. تو انصار کو تھوڑا سا شکوہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابھی تک تو ہمارے ساتھ تھے، اب مکہ فتح ہوا تو اپنے رشتہ داروں میں سارا مال بانٹ دیا. دیکھیں یہ ایک انسانی نیچر ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں دی، اذیتیں دی، اب مسلمان ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال ان کو دے رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دے رہے. اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا تھا اس وقت. تو انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے مؤلفہ قلوب کو اندازے کے سے بڑھ کر عطیے دے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا. چنانچہ بعض انصار نے کہا یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہے. یعنی کہ ابھی تک تو قریش ہم سے لڑ رہے تھے اور ہماری تلواروں پر ابھی ان کا خون بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سارا مال دے رہے، ہمیں کچھ نہیں دے رہے.
یہ بات انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی. آپ نے صرف انصار کو جمع کیا. یعنی یہ بات جب ان کے ایک سردار تھے سعد بن عبادہ، انہوں نے جا کے بتا دی کہ یا رسول اللہ یہ انصار جو ہے وہ خوش نہیں ہے آپ کے اس عمل سے. اور یہ کتنی اچھی بات تھی. دیکھیں اگر نہیں بتاتے تو انصار کے دلوں میں بغض رہ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پرائیویٹ میٹنگ کی، سارے انصار کو بلایا، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اسے ذکر فرمایا. پھر فرمایا انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تو ان کو اس لیے دیا کہ وہ نئے مسلمان ہوئے، ان کا دل مضبوط کرنے کے لیے. دیکھیں مال میں بڑی قوت ہوتی ہے کہ اسلام اتنا مال فوراً ملا تو ایک طرح سے اسلام کی عظمت اور محبت ان کے دل میں آئی کہ اسلام بڑا فائدے کا دین ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جو لوگوں کے دل جیتنے کے لیے، جو نان مسلمز کے دل جیتنے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے یہ بھی اچھا صدقہ ہے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں مال دے کر اور وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا، کیونکہ مجھے یعنی مطلب یہ کہ مجھے یقین ہے کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تم کو کچھ بھی نہیں ملا تو بھی تمہارا ایمان تمہارے لیے سلامت ہے. اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلے تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا. اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر. اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئی اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے. تو گویا کہ یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی کہ کتنے عظیم لوگ تھے اور کتنی ان کے دلوں میں ایمان کی قدر تھی اور کتنی انہوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت تک ان کو انصار کے لقب سے بلایا جائے گا، اور ان کی محبت ہمارے دین کی نشانی اور علامت بنا دیا اللہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے قربانیوں کو، کسی کے اخلاص کو ضائع نہیں ہونے دیتا. تو اب خلاصہ کیا ہوا آج کی ساری بات کا کہ جب ہمارے دل میں ایمان ہوتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہوں اس دین کو بڑھانے کے لیے، اس دین کو قائم رکھنے کے لیے، ہم ان سے محبت نہ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو لازمی بات ہے. جب کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے دین کو باقی رکھا، ورنہ جتنی مخالفت تھی اسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر یہ انصار اپنے گھر اور دل نہ کھولتے تو ایمان اسلام کو اس وقت مشن کو قائم رکھنا ناممکن ہو گیا تھا. پھر ہم ان سے محبت نہ کریں لیکن محبت کے لیے پھر معرفت چاہیے. دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کے حالات پڑھنے چاہیے، ان کے کارنامے پڑھنے چاہیے، تاکہ صحیح معنوں میں ہمیں ان کی قدر اور ہم ان سے محبت کریں. پھر ہمیں فائدہ کیا ہوگا ان سے محبت کا، کہ چونکہ لاسٹ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ انسان ان کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں ہمارے اعمال شاید ان کی طرح نہ ہو، ہم اعمال سے ان کے درجات کو نہ پا سکیں، لیکن ہمارے دل میں ان کی محبت سے ہم انشاءاللہ ان بلند درجات کو پا لیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمارے دل میں ان کی محبت میں برکت دے اور اللہ تعالی ہمارے ایمان میں برکت دے. آمین. تو ہمارا الحمدللہ آج کی کلاس مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو علم ہوگا ان کے بارے میں، اور نہیں تو اللہ کرے کہ آپ کے دلوں میں خواہش ہو کہ آپ ان چیزوں کو پڑھیں، ہسٹری کو پڑھیں اور اسلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور ان لوگوں کے کارناموں کو پڑھیں انشاءاللہ.